کہ ہزاروں کی تعداد میں آج بودھن کے امبیڈکر چوک پر آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کا پیغام بی جے پی کو اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم پردھان منتری کو ایک پیغام دیتی ہے کہ ہم اس وقف قانون کو کالا قانون مانتے ہیں اور ہم اس وقف قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بھارت کے آئین اور سمویدھان کے خلاف ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اس قانون کے اوپر اپنی بات کو رکھنے سے پہلے یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں کہ غزہ میں جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری مسلم دنیا اور جو مسلم ممالک کے ذمہ داران ہیں وہ خاموشی بنائے بیٹھے ہیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہادر فلسطینی جو پچھلے 70 سال سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو بچانے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور ایک سال کے اندر 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل اسرائیل کی بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان پر حملہ کر کے قریب 60,000 فلسطینیوں کی جانیں لیں۔ 2 لاکھ فلسطینی غزہ میں لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، یا تو وہ کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں ان کے خاندان کو نہیں ملتی ہے۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ غزہ میں ایسے 10,000 فلسطینیوں کو فوری وہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ ان کو ایسے اسپتال میں ان کا طبی علاج کیا جا سکے، کیونکہ ان کو بہت گہرے زخم لگے ہیں اسرائیل کی بمباری اور اسرائیلی فوجوں کے حملوں کی وجہ سے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے کہ 10,000 فلسطینیوں کو فوراً نکال کر دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ غزہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر بچوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں تو غزہ میں ایسے 10,000 سے زائد بچے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنایا گیا جو غزہ میں اسرائیل ظالم نتنیاہو کی حکومت نے حملہ کیا تو 12 لاکھ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے بمباری سے۔ 12 لاکھ لوگ غزہ میں بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں۔ تو یہ GHF نامی فاؤنڈیشن جب ان معصوم فلسطینیوں کو کہہ کر بلاتا ہے کہ آؤ ہم تم کو کھانا دیں گے، تو جب وہاں پر یہ فلسطینی پہنچتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس فائرنگ میں 830 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ظالم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ بھی کرے اور اللہ ان لوگوں سے اپنا حساب کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر کوئی کربلا کی داستان کو کوئی دہرا رہا ہے آج کی تاریخ میں تو وہ فلسطینی غزہ میں اور مغربی کنارے میں آج جدوجہد کر رہے ہیں، جو حسینی پرچم کو تھام کر وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں تو وہ فلسطینی ہیں۔ ہم چاہے بودھن میں ہوں یا سرزمین بھارت میں ہوں، اگر ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں
اگر ہمارے دلوں میں انسانیت ہے تو ہم کو ان ظالم فلسطینی حکومت کے ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ روکنا چاہیے جو جینوسائیڈ نیتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججوں پر سینکشن لگاتی ہے کہ کیسے تم نے نیتنیاہو اور اس کے وزراؤں کے اوپر آپ نے وارنٹ کو جاری کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ نہرو ہو یا پھر گاندھی ہو، انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صرف یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے قائل ہیں۔ جو فلسطینیوں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو رکانا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ 2 ٹوک الفاظ میں اس ظالم نیتنیاہو کو کہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو روک لگائی جائے، ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ ہے بہار میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹینسو ریویژن کے نام پر جو ووٹر لسٹ اب بنائی جا رہی ہے، میں تلنگانہ کے آپ تمام لوگوں سے، خاص طور سے بھارت کے غریبوں سے، چاہے وہ کسی مذہب سے ان کا تعلق ہو، خاص طور سے مسلمانوں سے، دلتوں سے، آدیواسیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار ہو جائیے۔ اگر تلنگانہ ہو یا ویسٹ بنگال ہو یا تامل ناڈو ہو یا بھارت میں پورے ریاستوں میں اس طرح کا انٹینسو ریویژن کروایا جائے گا، تو میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک ایک کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائیے۔ ہاں، جو ہمارے بزرگوں کی عمر 70 سال کے اوپر ہے، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ان کا پاسپورٹ بنائیے۔ آپ برتھ سرٹیفکیٹ اپنا بنائیے، اور اگر 10th کلاس کی مارک شیٹ ہے تو اس کو تیار رکھیے۔ اگر کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے اس کو تیار رکھیے، اگر نہیں ہے تو بنوائیے۔ پاسپورٹ نہیں ہے تو بنوائیے، برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو بنوائیے۔ اگر کوئی ریٹائرڈ پینشنر ہے تو جو پینشن کا آرڈر ملتا اس کو اٹھا کر رکھیے۔ اگر آپ کو 2 BHK کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ آپ کو 2 BHK دیا گیا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھیے۔ اگر زمین گورنمنٹ نے آپ کو الاٹ کی تو اس کو اٹھا کر رکھیے۔ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا تھے، اس کا ID کارڈ اٹھا کر رکھیے، کیونکہ یاد رکھیے میری اس بات کو کہ اب جب انٹینسو ریویژن ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے جو ہدایتیں BLOs کو دی ہیں بہار میں، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر الیاس صاحب کے گھر پر کوئی 3 مرتبہ BLO چلا جائے گا اور 3 مرتبہ کسی جائز وجہ سے الیاس صاحب اپنے گھر پر مقیم نہیں ہوں گے تو BLO اس کی اطلاع ERO کو اور AERO کو دے گا، اور یہ AERO اور ERO کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 1955 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت ان تمام عہدیداروں کو اطلاع دینا کہ الیاس صاحب شاید بھارت کے ناگرک نہیں ہیں، تو یہ سٹیزن شپ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تلنگانہ میں بھی انٹینسو ریویژن ہوگا، بلکہ پورے ملک میں ہوگا۔ میں آج یہاں بودھن کی سرزمین سے کھڑے ہو کر ان تمام بھارت کے غریبوں کو کہہ رہا ہوں، ان دلتوں کو، آدیواسیوں کو اور مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نمبر 1 اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے۔ 10th کلاس اگر کسی نے کیا تو مارک شیٹ تیار رکھنا ہے۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ ہے تو تیار رکھیے، اور اگر آپ اس کاسٹ میں آتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ نکلوائیے۔ آپ کے پاس اگر
गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठा कर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की वो यही 10 डॉक्यूमेंट हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को अख्तरुल ईमान मंजलिस की तरफ से गए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा कि प्राइमा फेसी हम इलेक्शन कमीशन से कहती है कि आधार कार्ड को भी जो इलेक्शन कमीशन का वोट डालने का एपिक कार्ड होता है राशन कार्ड को भी वो कंसीडर करे। तो ये जरूरी है, याद रखिए, जब तेलंगाना में या आपके किसी रियासत में ये इंटेंसिव रिवीजन होगा तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। पासपोर्ट बना सकते, दबा के पासपोर्ट बनाओ। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। कास्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप आते हैं उस कास्ट में तो उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के रखो। याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो मोदी को सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्यों खुशी होगी? क्यों खुशी होगी बताता हूं मैं आपको। आपका नाम जब तक वोटर लिस्ट में रहा, जैसा हम अब मोदी से सवाल कर रहे हैं, बताओ गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और दौलतमंद क्यों हो रहा है, तो मोदी ये नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। अगर नौजवानों तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो तुमको इख्तियार हासिल नहीं होगा भारत के प्रधानमंत्री से पूछने के लिए कि क्यों बेरोजगारी मेरा मुकद्दर बन गया। और जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि फुला इलाके में बांग्लादेशी है, फुला इलाके में रोहिंग्या म्यांमार के लोग हैं, फुला इलाकों में नेपाली लोग आके बस गए, ये सब तैयारियां की जा रही हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बाखबर कर रहा हूं। ये जज्बात में लाने के लिए, ये डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड कह दिया गया कि पूरे भारत में इंटेंसिव रिवीजन होगा और तेलंगाना में जो लास्ट इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, मेरे ख्याल से अगर मेरा हाफिजा सही है तो 2007 में या फिर 2002 में हुआ था। मगर ये चीज की तैयारी करके रखिए। मैं भी रशादी साहब से बात कर रहा था कि हमको अनकरीब में तेलंगाना में हमारे सदर साहब की मौजूदगी में, उनकी क़यादत में एक मीटिंग करके हम तमाम तंजीमों के जिम्मेदारों को बुलाकर हम उनसे अपील करें, बल्कि हर जुमे के खुतबे से पहले जो लोग मस्जिदों में वाज करते हैं या बयान देते हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप लोगों को बाखबर करिए। ये साजिशें की जा रही हैं। कल तुम्हारा नाम वोटर लिस्ट से निकल गया तो वोट डालना तो दूर की बात, कोई आकर तुमसे कहेगा कि अपनी शहरियत साबित करो। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भिजा दिया जाएगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले एसपी बॉर्डर को बोला जाएगा, एसपी बॉर्डर लेटर लिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, वहां पर 3 ऑफिसर की दस्तखत के बाद आपका मुकदमा चलेगा। यानी आप अपने रोजगार से महरूम। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि आप अपनी इज्जत से महरूम हो जाएंगे। लोग आपको उंगली उठाकर बोलेंगे इसका नाम वोटर लिस्ट से निकल गया, यह भारत का शहरी नहीं है। इसीलिए आप याद रखो, अभी से मैंने जो बात कही उस पर अमल करने की कोशिश करिए। मेरे दुश्मन बहुत हैं, मुझसे इख्तलाफ करने वालों की भी तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुझसे बहुत चाहने वाले हैं, मगर उसकी परवाह मत करो। मैं तुमको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। वो तूफान आने से पहले हमको तैयारी कर लेना चाहिए। साजिश करने वाले की साजिश में उसको नाकाम करने के लिए हमको आज से तैयारी करना पड़ेगा। जो लोग हमारे मुल्क में, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, बेशर्मी की हद है कि तुम आज हमसे कह रहे हो कि बताओ तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो।